سو گلاب روی ڈیوٹھم بی از گلاب چھاوان سو گلاب روی ڈیوٹھم بی از گلاب چھاوان مے چھ ون مثال نی منز رمب ون خیال راوان لو چھا پیوان گلالس کن لہر وس ہواوس نت ژاو باغ کستان مد مچ پوز تراوان. السلام علیکم سر یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور بڑی عنایت ہے کہ آج آپ یہاں تشریف لائے. سر آپ یقین جانیے کہ کل رات مجھے بہت مشکل سے نیند آئی ہے، اس لیے کہ میں خود کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں ادھر بیٹھوں اور میری یہ بساط کہ میں آپ سے سوالات پوچھوں. بہرحال آپ نے مجھے یہ موقع دیا، بہت شکریہ، میں آپ کا ممنون ہوں. سر آپ کی موجودگی سے ہم یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ خود آپ کی زبان سے ہم آپ کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں. تو سر بنا کسی تاخیر کی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور آپ کی ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی، اور ابتدائی تعلیم میں آپ کے ماحول کا کیا دخل رہا، آپ کے خاندان کا کیا دخل رہا، اور کس شوق و ذوق سے آپ نے تعلیم حاصل کی. اب جہاں تک سوال ہے میری پیدائش کا، ایکچولی پورا پتہ نہیں ہے ایگزیکٹلی، لیکن جو ریکارڈز ہیں، ریکارڈز کے حساب سے میری پیدائش 29 اپریل 1943 کی ہے. تو یہی آفیشیل ریکارڈز میں درج ہے. ابتدائی تعلیم جو ہوئی ہمارے ان دنوں تو وہ سرکاری سکول ہوا کرتے تھے، پرائیویٹ سکول ہوا کرتے نہیں تھے ان دنوں. تو بیسیکلی میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن شروع کی ہے ایک سکول سے، اس کا نام تھا گنیش گھاٹ پرائمری سکول. وہ واقع تھا جو بٹمالو ہم کہتے ہیں، لوکٹ بٹمال سب جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہیں وہ ایک بلڈنگ میں تھی، ایک صوفی میں نے مطلب نہن بائی کا مکان تھا، اسی میں ہماری تعلیم ہو رہی تھی. تو چوتھی جماعت تک تو میں نے وہاں اسی سکول میں پڑھا. چوتھی جماعت کا امتحان میں نے وہاں دیا تو پانچویں کا میں نے ساتھ ہی ادھر ستھو سکول ہے، میں نے ایک سال میں نے 2 کلاسز کوالیفائی کیے، چوتھی کا اور پانچویں کا. تو پرائمری ایجوکیشن تھی. ان دنوں ہمارے جو استاد تھے بڑے اسٹرکٹ ہوا کرتے تھے، بہت اسٹرکٹ ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دن مجھے تالی دے دی تھی سکول کھولنے کے لیے ایک ٹیچر نے، وہ اپنے ہی رشتے میں لگتے تھے، وہ مجھے پرائیویٹ بھی پڑھاتے تھے، رشتے دار تھے ہمارے. ماسٹر محمد یوسف، لیٹ ماسٹر محمد یوسف، اللہ ان پہ مغفرت کرے ان کی. تو انہوں نے چابی دی تھی سکول کھولنے کی. میں گیا سکول کی باقی بچوں کے ساتھ، میں بیٹھا کھیلنے کے لیے، میں بھول ہی گیا کہ میں نے چابی میرے ہاتھ میں ہے. وہ آئے ماسٹر جی کے گھر گئے چابی لانے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم نے بھیجی آپ کو. تو اس دن مجھے پٹائی ہوئی. ماسٹر جی جب آئے تو میری پٹائی ہوئی اس دن، یہ مجھے یاد ہے. انہوں نے بہت پیٹا مجھے، لیکن اب آپ اندازہ کریں گے انہوں نے مجھے کتنا پیٹا. بعد میں اس نے مجھے 4 آنے یا 2 آنے دیے. تو پانچویں جماعت تک جو پرائمری کلاسز تھے وہ میں نے ادھر ہی کیے، ساتھ ہی قریب ابھی گنیش گھاٹ میں اور ستھو سکول میں جو امتحان دیا پانچویں کا. پھر اس کے بعد ایس پی سکول میں میرا ایڈمیشن ہوا فرسٹ مڈل میں. فرسٹ مڈل سے 4th ہائی تک 10th تک میری ایجوکیشن ایس پی ہائر سیکنڈری سکول میں. ہائر سیکنڈری سکول تو وہ بعد میں بنا، لیکن ان دنوں خالی وہ ایس پی ہائی سکول تھا. 1958 میں نے میٹرک پاس کیا، سیکنڈ ڈویژن میں کوالیفائی کیا تھا. تو گھر پہ جو ماحول ہمارا تھا پڑھنے کا یا پڑھانے کا، چونکہ میرے والد صاحب کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، مجھے پوری یاد بھی نہیں ہے ان کی وفات کب ہوئی. تو میری ماں کا بہت دخل رہا ہے.
जितना दखल मेरी पढ़ाई में, मेरे माहौल में, मेरे किरदार बनाने में, वो माँ का वो हार्ड टास्क मास्टर भी थी, प्यार भी करती थी। वो बार बार कहती थी भाई जो भी करोगे ज़िंदगी में ठीक करो, गलत मत करो, कोई बात डांटी थी बड़ी। उसकी जो मैंने मिमिक किया है, जो मैंने इम्बाइब किया है कैरेक्टर में, अगर कुछ मेरे होगा आप डिटेक्ट करेंगे, कोई खासियत होगी या खूबी होगी, उन्हीं की देन है। और अल्लाह मग़फ़िरत करे उनको। कॉलेज तो मैंने ज्वाइन किया एसपी कॉलेज, बाद में 1958 में क्वालिफाई किया मैट्रिक। तो उसके बाद एफए और बीए हुआ करता था उन दिन, 2-2 ईयर का सिलेबस हुआ करता था, 2-2 साल के लिए पढ़ना होता था। 1960 में मैंने क्वालिफाई किया एफएससी एसपी कॉलेज से, लेकिन बदकिस्मती से मैं ऑप्शनल हमारा हुआ करता था उर्दू क्वालिफाई नहीं किया। मैंने 14 नंबर आ गए, 16 नंबर ले आने थे पास करने के लिए। चूँकि वो मेरे टोटल में ऐड नहीं हुए, इसलिए मेरा 3rd डिवीज़न बना। एफएससी में मेरा 3rd डिवीज़न आ गया। अगर वो क्या नाम उसके नंबरात जो ऑप्शनल उर्दू में थे, अगर वो मिलते मुझे अच्छा 2nd डिवीज़न मिलता, लेकिन बदकिस्मती से मैंने क्वालिफाई नहीं किया वो, तो 3rd डिवीज़न मिला। तो उसी वक्त मैंने अहद किया कि मैं अब जो आइंदा पढ़ूंगा मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं हद से ज़्यादा मेहनत करूंगा। इनफैक्ट मैंने अपने आप से मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं बहुत मेहनत करूंगा। लेकिन थोड़ी बदकिस्मती हुई उस वक्त। भैया ने जिन्होंने मेरी तालीम मुकम्मल करवाई, प्राइमरी से एमएससी एमफिल तक जिन्होंने मेरी मुआवनत की, माली मुआवनत की, बाकी चीज़ों की मुआवनत की, तो उन्होंने मुझे पैसा दिया था 3rd ईयर यानी बीएससी के 1st ईयर में एडमिशन लेने के लिए। उन दिनों मेरे से कम नंबरात वालों को भी एमबीबीएस कोर्स के लिए सिलेक्ट किया। लेट गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब थे प्राइम मिनिस्टर, वो भेजते थे लड़कों को। तो एक साहब ने कहा था मैं आपको भी भिजवाऊंगा एमबीबीएस के लिए, लेकिन बाद में वो शराब ही निकला, उसने नहीं रहा। मैंने एडमिशन कॉलेज में नहीं किया। मैंने सोचा 100 रुपये लगभग फीस था। मैंने कहा 100 रुपये तो उन दोनों बड़ा मैटर करता था। मैंने कहा मैंने ट्रेनिंग के लिए जाना है, ये 100 रुपये में क्या भरूंगा यहाँ एडमिशन के लिए, तो मैंने पॉकेट में ही रखा। विद रिजल्ट आई लॉस्ट 1 ईयर, वो मेरा 1 साल जो है वो ज़ाया ही हो गया। फिर मैंने 1961 में बीएससी ज्वाइन किया, 63 में क्वालिफाई किया, और लकीली उस वक्त मेहनत बहुत की और अल्लाह का मदद शामिल हाल था, तो मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई मेडिकल में। उन दिनों मेडिकल नॉन मेडिकल साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट निकलता था अलग, आर्ट्स स्ट्रीम का निकलता था अलग। तो मेडिकल स्ट्रीम में मैं फर्स्ट आया था, और जो ओवरऑल साइंस स्ट्रीम थी उसमें 6th पोजीशन मेरी थी। मैंने बड़ी मेहनत की थी, बिल्कुल बड़ी। और ये जो 1st डिवीज़न मेडिकल में आया था, ये कोई 10-12 साल के बाद आया था। उन दोनों मेडिकल में 1st डिवीज़न किसी को नहीं आता था। उस मेरे बाद तो आ गए, लेकिन मेरा तो मेरे ख्याल में पहला था जो उस वक्त मेडिकल में 1st डिवीज़न आ गया। तो उसके बाद जो हमारे टीचर्स उन दिनों थे, चूँकि आपने कहा था मुझे ये इसके टीचर्स के बारे में कहता, कुछ टीचर्स ऐसे थे जो बहुत हेल्पिंग थे, और कुछ ऐसे भी थी जो बड़े डिस्करेज करते थे। मुझे याद है अभी भी एक सरदार जी हमारे हुआ करता था, फौजा सिंह उसका नाम था। उसने एक बॉटनी टीचर थे हमारे एक, तो कुछ सवाल पूछा उस फौजा सिंह से। फौजा सिंह बेचारा जवाब नहीं दे सका, तो उसका जवाब था यार ड्राइवरी शावरी कहीं नहीं मिलती, जाओ ड्राइवरी शावरी करो, क्या पढ़ने आ गया। इसी तरह अगर कोई टीचर पूछता वो डिस्करेज ही करते थे, लेकिन बाय एंड लार्ज जो बाकी टीचर्स थी वो इनकरेजिंग वो बड़ा इंटरेस्ट लेते थे पढ़ाने छड़ाने में। उसके बाद मैंने 1963 से 1965 तक एमएससी का कोर्स किया।
پہلے گیا تھا میں علی گڑھ وہ بایو کیمسٹری کے لیے، لیکن وہاں میں بایو کیمسٹری کر نہیں سکا کیونکہ میں نے جو پیار دیکھا تھا خالی ممی کا دیکھا، ماں کا پیار دیکھا تھا، باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا. سو مجھے بڑی فیل ہو گئی سیپریشن اس کی جب میں وہاں گیا. تو ادھر میں نے جوائن نہیں کیا بایو کیمسٹری میں، نہیں، میں آ گیا واپس. تو یہاں کشمیر میں اس میں فارم بھرا تھا میں نے باٹنی میں، ایم ایس سی باٹنی کے لیے بھرا تھا فارم. تو بعد میں نے وہی ایم ایس سی باٹنی کا کورس ہی لیا. 63 سے 65 تک وہ چلا. 65 میں نے کوالیفائی کیا. میری اوور آل تھی 2nd پوزیشن، لیکن ڈویژن فرسٹ نہیں آیا تھا، 5 نمبر کم تھے فرسٹ ڈویژن کوالیفائی کرنے میں. ہماری ایک لڑکی ہوا کرتی تھی ننسی، اس کا نام تھا، وہ فرسٹ تھی، میں 2nd آیا تھا. تو اس کے بعد میری اپوائنٹمنٹ ہوئی وہیں ایز ڈیمونسٹریٹر. ان دنوں ہمارے ایک پرو بی سی ہوا کرتے تھے وہاں. اس پرو بی سی نے وہاں پوسٹ کیے تھے کریٹ باٹنی میں 2 ڈیمونسٹریٹر کے، ایک کے اگینسٹ مجھے اپوائنٹ کیا گیا تھا. مانیے آج میرا رزلٹ نکلا، کل سے میں ڈیمونسٹریٹر اپوائنٹ ہوا گا وہاں یونیورسٹی میں. لیکن وہ جو پی بی سی صاحب تھے وہ ایئر کریش میں مر گئے. تو بعد میں وہ پوسٹ جو تھے وہ ریوائیو نہیں ہوئے. ود رزلٹ میں نے چھوڑ دیا اور پھر جاب کے لیے اپلائی کیا. پبلک سروس کمیشن میں فارم بھرا تو وہاں لکیلی میری سلیکشن ہوئی. 40 لڑکے تھے ہم وہاں جو کمپٹیشن میں تھے. 40 میں سے سیٹ تو 3 تھے، 3 پوسٹ تھے ہمارے جو ویکنٹ تھے اس وقت. 2 ہی کے لیے انہوں نے لڑکوں کو سلیکٹ کیا اور ایک ویکنٹ رکھا. چونکہ انہوں نے لکھا تھا ہم نے سوٹیبل کینڈیڈیٹ پورا نہیں لگا، تو ایک لڑکی وہی ننسی جو تھی، میں کہہ رہا تھا فرسٹ آئی تھی، اس کو نوا قدل میں اپوائنٹ کیا گیا اور مجھے بارہمولہ بھیجا گیا. میں بارہمولہ میں میری پہلی اپوائنٹمنٹ بارہمولہ میں ہوئی. یہ 1966 ہاں if I remember exactly 3 سپٹمبر 1966 میں نے جوائن کیا بارہمولہ کالج. سیٹرڈے تھی اور آفٹرنون میں جوائن کیا. وہاں میں نے 5 سال اور لگ بھگ 9 مہینے سروس کی. تو اس کے بعد میرا تبادلہ ہوا. لیکن ہر وقت میری ٹیچنگ میں ایک چیز گونجتی تھی کہ جو چیزیں ہمیں ڈیفیکلٹ لگتی تھی یا مجھے لگ رہا تھا ہمیں ڈیفیکلٹی آ گئی ہمیں اپنے کورس کے دوران جب ہم پڑھتے تھے، تو میں نے وہ ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی. میں حتی الامکان یہ کوشش کرتا تھا کہ میں جتنا بھی ممکن ہو سکے مجھ سے میں اچھی تعلیم دے دوں اپنے بچوں کو. اب میں کس حد تک کامیاب ہوا وہ تو بچے ہی کہہ سکتے ہیں. ویسے تو میں نے سنا ہے، یہ تو اپنی تعریف ہو گئی خود کرنی. بچوں سے میں پوچھتا تھا جب بھی میری ٹرانسفر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتی تھی نا، میں بچوں سے کہتا بھائی آپ سے مجھے ایک سوال کرنا ہے، آپ مجھے بتائیے میرے ٹیچنگ میں کون سی خامی تھی جو آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، سو دیٹ آئی ول بی ایبل ٹو ٹیچ دا اسٹوڈنٹس. جو میرا نیکسٹ کالج جانا ہوگا وہاں میں وہ پوری کروں گا. تو مجھے یاد ہے ایک بچی نے کہا تھا، ایک بچی نے ادھر ہی بارہمولہ میں ہی کہا تھا آپ فاسٹ پڑھاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کہا، آپ تیز پڑھاتے ہیں، آپ تھوڑا دھیرے دھیرے پڑھائیے. تو اس کا میں نے خیال رکھا اپنی فردر جاب میں. جب بھی میں پڑھاتا تھا تو میں آہستہ پڑھاتا تھا، 1-2 بار ریپیٹ بھی کرتا تھا. اب بچوں کو پڑھانے کے لیے میرا ایک اپنا ہی طریقہ تھا، طور طریقہ تھا. میں اگر مانیے آج پہلے دن میں بچوں کو کہتا تھا، جب وہ نئی کلاس میں آتے تھے نا، میں ان کو کہتا تھا جو بھی میں پڑھاؤں گا آپ یقین کریے آپ کی سمجھ میں آ گیا. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ گیا آپ مجھے 1 بار نہیں 10 بار تک پوچھ سکتے ہیں، میں ایک طریقے یا دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا. جس طرح سے مجھے ممکن ہوگا میں سمجھاؤں گا، لیکن آپ کو سمجھ آنا چاہیے، یہ اس بات کا مجھے یقین دے دو. تو دوسری بات میں ان سے یہ کر رہا تھا کہ پہلے میں ان سے پوچھتا تھا، مانیے آج میں نے ڈیلیوری لیکچر کیا، دوسرے دن کل وہ آ گئے کلاس میں، تو میں ان سے پوچھتا تھا کوئی ڈیفیکلٹی نہیں تھی کل والے لیکچر میں. کچھ لڑکے پوچھتے تھے کچھ سوال تو میں ان کے جواب دیتا تھا. لیکن اس کے بعد میں کہتا تھا اب میری ٹرن ہے، اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا، کیونکہ آپ کے تو ختم ہو گئے،
میں ان سے سوال کرتا تھا, کبھی وہ جواب دیتے تھے کبھی نہیں دیتے تھے. خیر میں نے اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کی کہ میں جتنا بھی پڑھاؤں گا مجھے یہ تسلی اور یقین ہوتا تھا اپنی جگہ کہ میں نے اپنے ڈیلیور جو کیے ہیں گڈس یا لیکچر کیے ہیں ٹھیک طرح کیا ہے. یہ تو میرا اپنا طور طریقہ رہا. اس کے بعد میں نے ایجوکیشن سروس کے دوران ہی میں نے ایم فل کیا 1982 میں. اس وقت میں ایس پی کالج میں تھا. میں نے ایس پی کالج میں ٹوٹل میں لگ بھگ 25 سال دیے ہیں 2 فیزز میں. پہلے فیز میں کوئی 11.5 سال دیے, ان جن میں نے ایم فل بھی کیا. 1982 میں میں نے ایم فل کیا. تو اس کے بعد میری ٹرانسفر ہوئی گورنمنٹ گرلز کالج اننت ناگ. وہاں اننت ناگ گرلز کالج میں میرے 1 سال میں نے پورا کیا. اس کے بعد میری تبدیلی ہوئی گورنمنٹ بوائز کالج اننت ناگ, وہاں 2 سال رہا. وہ 3 سال آؤٹ میں نے دیے. تو اس کے بعد میں پھر آ گیا ایس پی کالج. تو ریٹائرمنٹ تک میں ادھر ایس پی کالج میں ہی تھا. میری ریٹائرمنٹ ہوئی وہاں. تو اس دوران ٹیچر پوسٹ کے علاوہ مجھے پرنسپل شپ بھی کی آفر کی ہوئی تھی. چونکہ میں نے انٹرویو میں گیا نہیں, پرنسپل کی مجھے ضرورت نہیں تھی. میں سوچ رہا تھا کہ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو جسٹس ود دس جاب. کیونکہ میرا جو ایک طریقہ تھا, اگر کوئی پیسہ شہزاد لیتا تو مجھے وہ ناگوار گزرتا. اور کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے تھے جو کلاس میں لیٹ جاتے تھے یا لیتے تھے نہیں, تو مجھے اس کے ساتھ بڑی چڑ تھی. تو میں نے سوچا انسٹیڈ آف سالونگ دا پرابلمز آف دا کالج آئی مے بی کریٹنگ پرابلمس. لیکن ہوا کیا, مجھے منسٹر صاحب ایجوکیشن کے منسٹر صاحب جو قاضی قیوم صاحب تھے چار شریف کے, انہوں نے مجھے بلاوا بھیجا. انہوں نے کہا آپ کو پرنسپل شپ ایکسیپٹ کرنی ہے کسی بھی طریقے سے, نہیں تو ہم آپ کو ٹرانسفر کریں گے. میں نے کہا میں جی تیار نہیں ہوں, میرے سے جسٹس نہیں ہوگا. مجھے اپنے کچھ کیا کہتے ہیں انہیبیشنز ہیں جن کے بنا پہ میں نہیں لے سکتا. لیکن مجھے مجبوراً 2-3 مہینے کے لیے پرنسپل شپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. بعد میں نے ان سے وعدہ لیا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. انہوں نے مجھے کوٹھی پہ بلایا تھا, وہاں میں نے اسے کہا, واپس آ گیا. میں باہر جانے کے بعد پھر واپس گیا, اس کے کمرے میں گھس گیا. اور مجھے یاد ہے میں نے اسے کہا دیکھیے جی میں نے ایک حدیث شریف سنی ہے. اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 کوالٹیز ہیں. اگر وہ بولے گا وہ جھوٹ بولے گا, اگر وہ وعدہ کرے گا تو وہ پورا نہیں کرے گا, اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں گے وہ اس کی خیانت کرے گا. چونکہ آپ مجھے وعدہ دے رہے ہیں کہ میں آپ کو ٹرانسفر کروں گا بعد میں پورا وہاں ہولڈ نہیں کروں گا آپ کو پرنسپل شپ پہ. تو اس نے کہا ہاں. تو 3 مہینے ہونے کے بعد میں نے اپلیکیشن لے لی, ان کو سیکریٹریٹ گیا. اس دن پرنسپلس کی میٹنگ تھی, میں نے اس کے ٹیبل پہ اپلیکیشن رکھی اس کی کہ مجھے چھوڑیے آپ پرنسپل شپ سے. اس نے منگایا کمشنر کو, کال کیا تو کمشنر صاحب کہے نہیں جی ہم آپ کو سپیئر نہیں کریں گے, آپ نے بائی ہو کار بائی کرنا. میں نے اس کو وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ اس طرح کروں گا. اس نے کہا پھر ہم بتائیے کون پرنسپل لے لیں گے ہم آپ کے کالج. میں نے کہا ایک آدمی ہیں پروفیسر سمد اللہ صاحب کیمسٹری کے, اللہ رحم کریں ان پہ, وہ تو بہت ہو گئے. آپ کہا وہ تو آپ سے جونیئر ہے. میں نے کہا آبجیکشن تو مجھے ہی ہوگی اور کسی کو نہیں ہوگی, باقیوں سے تو وہ سینئر ہیں, میں اسے ایکسیپٹ کروں گا. آپ انہوں نے بعد میں آرڈر نکالا اسی پروفیسر سمد صاحب کا, وہ 2 مہینے کے لیے رہے. ان کو بڑی اچھا تھی پرنسپل بننے کی, بہت اچھا تھی ان کو. تو میں نے کہا اس کو بنائیے. میرے بعد وہ 2 مہینے کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے. تو یہ تھا میری سروس کیریئر کا. جب تک میں نے سروس پوری کی تب تک. سر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم اور اس کے ساتھ جو آپ کا درس و تدریس کا کام جو آپ نے انجام دیا اس کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا. سر اسی کے متعلق آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ سے تعلیم کے سلسلے میں انجسٹس نہیں سہی جاتی, اور مجھے بھی ایک واقعہ یاد آتا ہے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا یعنی کہ میں ایک دن اسکول سے جلدی آیا تھا اور آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم اسکول ٹائمنگ میں ادھر کیا کر رہے ہو, اور میں نے کہا کہ بچے بہت کم آئے تھے تو اس کی وجہ سے سر نے چھٹی دے دی, ہمارے ماسٹر نے ایس پی گورنمنٹ اسکول میں چھٹی دے دی. تو اس پر آپ نے واپس جواب دیا کہ جب آپ پروفیسر کی حیثیت سے بچوں کو پڑھاتے تھے تو
چاہے کہ ایک بچہ ہو یا 2 بچے ہو, آپ کبھی بھی کلاس ہرگز کسی بھی وجہ سے کینسل نہیں کرتے تھے. سر اسی کے متعلق ایک سوال میرے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا, جو آپ کے وقت کی جو تعلیمی فضا تھی یا علمی فضا تھی, اور جو اب کی علمی فضا ہے, یعنی جو اب ایجوکیشن سسٹم ہے, وی سی دیٹ ایجوکیشن از ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سولڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس, یعنی دیر از اے مانیٹری ویٹیج آف ایچ سبجیکٹ کہ بھائی 12ویں میں بایولوجی اتنے پیسے کا بکے گا میں کہوں گا, اور کہ فزکس اتنے پیسے کا پڑھایا جائے گا, اور یہ ٹیوشن اچھا ہے, وہ ٹیوشن اچھا ہے. تو پرائیویٹائزیشن اور کہیں نہ کہیں مونوپلائز ہو گئی ہے ایجوکیشن. تو اس کے متعلق سر کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے اور جو آپ کے زمانے میں کیا تھا, اور یہ ٹرانزیشن کے بارے میں اگر آپ ذکر کریں گے تو مہربانی. یہ جو پرائیویٹ کوچنگ ہے نا, میں پہلے سے اس کے اگینسٹ تھا. حالانکہ ہمارے وقت میں 2-3 دفعہ گورنمنٹ سرکولر آیا کہ پرائیویٹ ٹیوشننگ جو ہے آپ بند کریے. اب لوگوں نے اس پہ کتنا عمل کیا, ٹیچرز نے کتنا عمل کیا, تو مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا ہے, لیکن میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پرائیویٹ ٹیچنگ نہیں ہونی چاہیے. اس کا ایک اثر تو یہ ہوگا کہ جتنے بھی بچے ہوں گے وہ کلاس روم میں اٹینٹو رہیں گے, چونکہ ان کو پتہ ہوگی ہمیں پرائیویٹ ٹیچنگ ملے گی نہیں, ہمیں ٹیوٹر ملے گا نہیں, ہم نے جو بھی سیکھنا ہے وہ کلاس میں ہی سیکھنا ہے. اب مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم پہ میں گیا تھا شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آپریشن کرنے کے لیے. وہاں آپریشن تھیٹر میں 2-3 ڈاکٹر صاحب آ گئے. میں نہیں جانتا تھا, I could not recognize them, لیکن ایک آ گیا, آپ نے جی مجھے پڑھایا, دوسرا آ گیا, آپ نے جی مجھے پڑھایا ہے. تو ایک آدمی نے وہاں مجھے یہ بات بھی یاد دلائی کہ میں نے پرائیویٹ کوچنگ کی نہیں, میں آپ ہی کے کلاسز اٹینڈ کرتا تھا, اور یاد دلایا کہ میں ایکسٹرا کلاسز لیتا تھا. مجھے یاد نہیں تھا. کہا باٹنی گارڈن میں آپ 4 بجے کے بعد جاتے تھے. ہاں, چونکہ میں نے لڑکوں کو یہ آزادی دے رکھی تھی کہ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی, کہیں میری ضرورت پڑے گی, آپ مجھے کلاس کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں, کلاس کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ تو میں نے لبرٹی دی تھی. کچھ بچے آتے تھے. اب پرسنلی میں نے گائیڈنس کی ہے 1-2 بچوں کی گھر پہ, لیکن یہی 10-15 روز کے لیے, 2-4 روز کے لیے کسی کو ڈیفیکلٹی ہوتی تھی, کسی کو کچھ ہوتا تھا, تو ان کی میں نے ریکٹیفائی کی وہ ڈیفیکلٹیز. لیکن ایز پرائیویٹ ٹیچر میں نے کام نہیں کیا, اور میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں. میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا بھی آپ کو پڑھانا ہوگا وہ آپ کا تندہی کے ساتھ کلاس میں پڑھائیے, کالج میں پڑھائیے, اسکول میں پڑھائیے, کوئی ضرورت نہیں پڑے گی بچوں کو. کیونکہ اگر بہت فرینک ہوں گے لڑکوں کے ساتھ, ان کو پیار محبت کے ساتھ پوچھیں گے بھائی بتاؤ کہاں ڈیفیکلٹی ہے, کہاں نہیں آتا ہے, میں آپ کی ہیلپ کروں گا, میں ہر بار آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں, چاہے کلاس ہو یا کلاس سے باہر ہوں. تو میرے خیال میں اس وقت ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی پرائیویٹ ٹیوشن کی نہیں پڑے گی ضرورت. اب دیکھیے میری کانشنس جو تھی بڑی کلیئر تھی اس بارے میں. ایک بار میں گیا تھا ادھر بانڈی پورہ, چونکہ سسٹر وہاں تھی, رات بھر وہاں رہنا پڑا. تو بیچ میں کیا ہوا, صبح سویرے میں نکلا پہلی بس میں, کالج جانا تھا 10 بجے, کلاس کی پہلا کلاس تھا, ایس پی کالج آنا تھا. تو رستے میں ہاجن کے مقام پر کیا ہوا, وہاں لڑائی ہوئی تھی کچھ پانی شانی کے بارے میں گاؤں والوں کو. ہماری بس لیٹ ہو گئی. لیٹ ہونے کے بعد میں ڈائریکٹلی کالج جب پہنچا تو میں پرنسپل صاحب کے یہاں گیا. میں نے کہا اس کو میرا کلاس تھا, اس طرح بات ایسے ہوئی, میں لیٹ ہوا, تو چاہیے آپ کہیں گے تو میں لیو رکھوں گا. اس نے میرا لیو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس نے کہا ہمارے تو ٹیچر کچھ ایسے ہیں جو یہاں ہیں لیکن ان کے لڑکے آتے نہیں, آپ کہتے ہیں میں اپلیکیشن رکھوں, آپ تو ہر روز دیتے ہیں. تو انہوں نے میرا اپلیکیشن نہیں, میرا مطلب ہے کانشنس میرا بڑا کلیئر تھا. واز ٹو کانشیس اباؤٹ ٹیکنگ کلاسز. میں چھوڑتا نہیں کبھی کلاس کو, میں نے لیٹ آف نہیں کیا کبھی کلاس کو, میں نے ہر بار انگیج کیا ہے, کلاس آف نہیں کی. حالانکہ بہت ٹیچرز تھے جو کبھی کبھی آف کرتے تھے, میں نے آف نہیں کیا. میں نے ہر بار یہی کوشش کی کہ میں جو کماؤں گا وہ حلال ہو, ہمارا حلال کمائی ہونی چاہیے.